بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں، کتاب کی شناخت۔ نام کتاب اجتہاد و تقلید پر اعتراضات کا تجزیہ۔ مؤلف سید عابد حسین زیدی صاحب۔ کمپوزنگ الباسط پرنٹرز۔ پروف ریڈنگ سید رضا عباس آبدی محمد صاحب۔ با اہتمام مدرسۃ القائم A46 بلاک 20 سادات کالونی فیڈرل بی ایریا کراچی۔ انتصاب ان عظیم المرتبت علماء و مراجع کے نام جنہوں نے اپنے قلب کے لہو کو قلم کی سیاہی میں بدل کر شجر دین اسلام کی آبیاری کی۔ مقدمہ۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جامع الشرائط مجتہد مثل میرے ہیں اور وارث انبیاء و ائمہ ہیں۔ اجتہاد و تقلید ایک ایسا موضوع ہے جس پر اردو زبان میں بہت کم کتب لکھی گئی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں اگرچہ بزرگ تقلید کے فلسفے سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عملاً اس پر گامزن بھی رہے ہیں، لیکن جس انداز سے نوجوان نسل نے فلسفہ اجتہاد کو قبول کیا ہے وہ اس پرآشوب دور میں دین اسلام کی جاذبیت اور آفاقیت کی مستحکم دلیل ہے۔ خاتم النبیین ائمہ کرام علیہم السلام نے اجتہاد کا دروازہ اپنی حیات ظاہری ہی میں کھلوا کر اسلام جیسے دین کو ہمیشہ کے لیے ایک جمود سے بچا لیا ہے۔ مذہب اہل بیت کی یہ روش اس کو دیگر مکاتب فکر سے ممتاز کرتی ہے۔ اجتہاد کو اسلام چلانے کا انجن بھی کہا جاتا ہے۔ مجتہد افکار کے خام مال کو اس انجن کی بھٹی میں پیس کر اجتہادی عمل انجام دیتا ہے اور دوسری طرف سے اس کو قابل عمل حالت میں معاشرے میں سپلائی کر دیتا ہے۔ کیونکہ عوام الناس کما حقہ تحقیق کیے بغیر ان افکار کو خام کروڈ حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، موجودہ دور کے مسلمان اسکالرز جن میں مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نمایاں ہیں، اس جد و جہد میں مصروف عمل نظر آتے ہیں کہ اجتہاد جسے دیگر مسلمان مکاتب فکر ترک کر چکے ہیں دوبارہ قابل عمل بنایا جائے۔ اس کتاب میں جس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے یعنی اجتہاد و تقلید پر اعتراضات اور ان کا مدلل جواب، اس سے قبل اس موضوع پر کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ طرز تحریر میں استدلال اور آیت و اخبار و حکایت سے بکمال خوبی اور خوش اسلوبی سے استفادہ کیا گیا ہے اور حقائق کو بڑی سلیس اور سادہ زبان میں پوری تفصیل سے ایسے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ہر ذہن میں بآسانی سمجھ لے۔ اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اختلافات مجتہدین جیسے نازک موضوع کو بڑی باریک بینی سے اس کے اسباب و علل کا جائزہ لیتے ہوئے زیر بحث لایا گیا ہے اور سادہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ عوام الناس کو ایک طرف اس الجھن سے نجات دلائی جائے اور دوسری طرف ایسی کوششوں کا قلمقہ کرنے میں بھی اقدام کیا جائے جو اجتہادی فکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں، تاکہ شیعت اسی بھٹاؤ اور جمود کا شکار ہو جائے جس فتنے میں دوسرے مذاہب گرفتار ہوئے۔ آخر میں قوی تفکر کے لیے اتنا کہنا ضروری سمجھوں گا کہ مذہب حقہ پر قائم رہتے ہوئے اجتہاد و تقلید پر اعتراض محض جہل مقصری کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا واضح ارشاد موجود ہے کہ عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والوں میں سے جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا تابع نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اس کی تقلید کریں۔ نیز امام زمانہ حضرت حجت علیہ السلام کا ارشاد ہے، زمانہ غیبت کبریٰ میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار
تصدق آل محمد و آل محمد اس کتاب کی تصنیف و طباعت نیز عوام الناس تک پہنچانے میں تگ و دو کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام، ڈاکٹر سید محمد حسن رضوی۔ فہرست نمبر 1، پیش لفظ، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 2، اجتہاد و تقلید کیا ہے، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 3، تقلید کے مفہوم سے ناآشنائی، صفحہ نمبر 13۔ نمبر 4، اجتہاد و تقلید کا قرآن سے ثبوت، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 5، اجتہاد و تقلید کا احادیث سے ثبوت، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 6، حوادث واقعے سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 7، اعتراضات اور ان کا تجزیہ، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 8، پہلا اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 9، دوسرا اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 10، حکم تقلید عقلی ہے، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 11، تیسرا اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 28۔ نمبر 12، چوتھا اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 13، کچھ لوگوں نے تقلید کرنا کب چھوڑی، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 14، پانچواں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 15، چھٹا اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 39۔ نمبر 16، ساتواں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 41۔ نمبر 17، آٹھواں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 42۔ نمبر 18، نواں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 47۔ نمبر 19، 10واں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 51۔ نمبر 20، 11واں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 21، 12واں اعتراض اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 22، اختلافات مجتہدین کی وجوہات، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 23، مسئلہ نماز جمعہ، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 24، مسئلہ خمس، صفحہ نمبر 60۔ نمبر 25، مسئلہ وضو، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 26، مسئلہ تقلید، صفحہ نمبر 64۔ نمبر 67، روایت کے ٹکراؤ کی صورت میں مجتہدین کا عمومی طریقہ کار، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 28، مطلق و مشروط کا ٹکراؤ، صفحہ نمبر 65۔ نمبر 29، واجب و حرام کا ٹکراؤ، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 30، دو برابر کی روایات کا ٹکراؤ، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 31، اقسام احادیث، صفحہ نمبر 70۔ نمبر 32، ایک قابل غور نقطہ، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 33، ایک سوال، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 34، ماخذ، صفحہ نمبر 78۔ پیش لفظ، اگر وسعت قلبی اور بالغ نظری سے دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے تمام مذاہب میں فقط اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جسے ہر طبقے کے لوگ تیزی سے قبول کر رہے ہیں۔ خصوصاً بر اعظم یورپ اور امریکہ میں اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں بے حد مضطرب نظر آتی ہیں۔ ہم ان حالات کو اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جدید دنیا جو خطۂ زمین سے باہر پرواز کر چکی ہے، دوسرے سیاروں پر وجود زندگی کے متلاشی، کائنات پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والی تہذیب یافتہ متمدن دنیا آج زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہے کہ یا تو دامن اسلام میں پناہ حاصل کرے یا مذہب کی قید و بند سے آزادی حاصل کرے۔ اس کی وجہ غالباً فقط ایک ہی ہے اور وہی ہے اسلام کی آفاقیت۔ 1400 سال بیشتر پیش کی گئی آیات قرآنی آج حرف بحرف سچائی پر منطبق ہو رہی ہیں۔ جوں جوں سائنس ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اسلامی احکام کی حقانیت سامنے آتی جا رہی ہیں۔ یہ اسلامی احکام خواہ آیت قرآنی کی صورت میں ہو یا احادیث نبوی ہو اور ارشادات ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صورت میں ہو، بنی نوع انسان کے لیے بہرحال فلاح و خیر خواہی کا منبع ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلام الہی اور ارشادات نبوی اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اتنے سادہ ہیں کہ ہر شخص انہیں بآسانی سمجھ سکے؟ کیونکہ خود قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ اس قرآن کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ۔ اب یہاں سب سے اہم مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام شخص کیسے پہچانے کہ کون سی آیت محکم ہے اور کون سی متشابہ؟ ایسے ہی دیگر نکات کو حل کرنے کے لیے اسلام میں ریسرچ یعنی اجتہاد کا باب توفیق کیا گیا ہے۔ یہ اجتہاد ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ دریائے اجتہاد میں غوطہ لگاؤ، اپنی تشنگی بجھاؤ، لیکن بدقسمتی سے اس عظیم نعمت کو سمجھنے سے بہت سے بلکہ اکثر لوگ قاصر ہیں، کچھ اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کے نتیجے میں۔ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جدید دور میں اعتراضات میں بھی جدت پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا اگر ان اعتراضات کو عقلی انداز اور نفسیاتی طریقے سے جلد از جلد دور نہ کیا گیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ کم عقلی کی وجہ سے اجتہاد و تقلید کو اپنی ناقص و نامکمل عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والے افراد کہیں اپنے اوپر اس چیز کو واجب نہ کر لیں کہ اس عظیم تحفہ اجتہاد کو مٹانا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ معاشرے کے مختلف طبقات خصوصاً تعلیم یافتہ طبقہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت سی غلط فہمیوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ناشر: اجتہاد و تقلید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و تقلید کیا ہے؟ کسی بھی موضوع میں جب انسان کوئی مطلب سمجھ نہ سکے اور اسے دوسروں سے اتباعاً اخذ کرے، اسے تقلید کہتے ہیں۔ البتہ تقلید کے زیادہ تر مواقع ایسے ہیں جہاں تعلیم اور تجربے کی احتیاج ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی علم سے بے بہرہ افراد عالم و ماہر و تجربہ کاری سے علم کے مسائل حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ایسے افراد کو مقلد اور عالم و ماہر فن کو اس علم و فن کا مجتہد کہا جاتا ہے۔ شرعی احکام کو سمجھنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے جو سب لوگوں کو میسر نہیں، کیونکہ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ ادیان آسمانی میں کسی دین نے اپنے پیروکاروں کو حیوانات کی طرح بلا تکلف نہیں چھوڑا، بلکہ کچھ احکام و دستور معین کیے تاکہ ان کا علم حاصل کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ دین اسلام نے بھی کچھ احکام و قوانین بیان کی ہیں جن کو قرآنی آیات اور احادیث معصومین سے کافی دقت کے ساتھ مخصوص شرائط کو پیش نظر رکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص خود تحقیق کرے اور مذکورہ بالا مدارک سے اپنے روزمرہ کے مسائل کو حل کرے وہ مجتہد، اور جو شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا یا اتنا وقت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے کہ وہ مجتہد کی پیروی کرے، ایسے شخص کو مقلد کہا جاتا ہے۔ تقلید کے مفہوم سے نا آشنائی: معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تقلید کے منکر ہیں، یہ تقلید کے حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ اصلاً تقلید کے معنی و مفہوم سے ہی غافل ہیں اور انہوں نے اس بارے میں علماء کی مراد نہیں سمجھی، کیونکہ اگر تقلید کے معنی یہ لیے جائے کہ کوئی مجتہد یہ کہے کہ پیغمبر اور امام کا فرمان یہ ہے اور اس کے مقابلے میں میرا فتویٰ یہ ہے، تو ایسے مجتہد کی تقلید بدعت اور حرام ہے، کیونکہ احکام کے حصول میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی بات قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ایک شخص نے سالہ سال کی زحمت و تکلیف کے بعد آیات قرآنی اور روایت معصومین سے احکام و قوانین الہی کو حاصل کیا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے انہی کی طرف سے کہتا ہے، تو اس صورت میں جو شخص کلام خدا اور فرامین ائمہ سے احکام خدا کو حاصل نہیں کر سکتا اور اس بات کی طاقت و قدرت و وقت بھی نہیں رکھتا، وہ اپنے دینی مسائل میں ایسے عالم و مجتہد کی بات مانے تو یقیناً ایسی تقلید نہ فقط عقلاً صحیح ہے بلکہ ائمہ کے دستور کے مطابق لازم و واجب ہے، جیسا کہ آگے چل کر روایات آئیں گی۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ مجتہد کا فتویٰ دراصل خدا، رسول اور ائمہ کے فرامین سے حاصل شدہ مطلب کا بیان ہے، نہ کہ جس کو اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو۔ اگر کوئی مجتہد کہے میری رائے اور فتویٰ اس طرح سے ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو کچھ میں نے قرآن و حدیث و فرامین ائمہ سے سمجھا ہے وہ یہ ہے، ورنہ اس کی تقلید، رائے، فتویٰ قابل قبول نہ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم
اجتہاد و تقلید سے متعلق معترضوی کے سوال کے اعتراضات کا جواب دیں۔ مناسب ہوگا کہ قرآن و احادیث سے اجتہاد و تقلید کے ثبوت فراہم کر دیں۔ اجتہاد و تقلید کا قرآن سے ثبوت۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 182 ہے کہ مومنین کے لیے اپنے وطن کو تحصیل علم دین کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں ہے، پس حتماً ہر گروہ میں سے چند آدمیوں کو تحصیل علم دین کے لیے جانا ضروری ہے، اور جب وہ اپنے وطن واپس آئیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو دینی احکام کی تعلیم دیں اور انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں۔ شاید وہ ان کی گفتار کی پیروی کرتے ہوئے عذاب الہی سے ڈریں۔ یہ آیت شریفہ تفقہ کی یعنی تحصیل علم دین کو بعض افراد کے لیے واجب قرار دینے کے علاوہ ان احکام کو دوسروں تک پہنچانا بھی لازم قرار دے رہی ہے۔ البتہ احکام دین کو حاصل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کے دو طریقے ہیں جو قابل عمل ہیں کہ آیت شریفہ جن کی تائید کر رہی ہے۔ پہلا طریقہ خود اصل روایت کا حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ غالباً سابقہ زمانے میں اصحاب معصومین کا طریقہ بھی یہی وجہ ہے کہ ان کو راوی یا ناقلین حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اس آیت سے خبر واحد کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس فن کا ماہر عالم دین آیات و روایات میں غور و فکر کرے، اصول و فقہی قواعد کے ذریعے تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد جسے اجتہاد کہا جاتا ہے، جس نتیجے پر پہنچے اس کو فتوے کی صورت میں دوسروں کو سپرد کرے۔ جیسا کہ ائمہ ہدیٰ کے بعض شاگرد بھی ایسے ہی تھے، اور 12ویں امام کی غیبت سے لوگوں کو احکام دین پہنچانے کا یہی طریقہ علماء نے اختیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ آیت نقل روایت ہے کہ حجت ہونے کو بھی اور مجتہد کے فتوے کے حجت و معتبر ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے۔ احادیث سے ثبوت۔ حدیث نمبر 1، احمد ابن عباس نجاشی نے رجال نجاشی میں ابان ابن تغلب سے مروی امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اے ابان، کوفہ کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو، میں اپنے شیعوں میں تم جیسے فتویٰ دینے والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ ابان جو مجتہد اور صاحب فتویٰ تھے، امام نے انہیں فتویٰ دینے کا حکم صادر فرمایا تاکہ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ امام کی نگاہ میں تمام مجتہدین اور صاحبان فتویٰ ابان کی طرح ہیں، یعنی حکم امام کے مطابق ہر شخص کے لیے جو خود مجتہد نہیں ہے ضروری کہ وہ اپنے مورد ابتلا مسائل میں کسی مجتہد کی تقلید کرے اور اس کے فتووں پر عمل کرے، اپنی تقلید نہ کروائیے۔ اب اگر کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو گویا وہ امام کے حکم پر عمل کرتا ہے، کیونکہ امام نے تم فتویٰ دو کہا، اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں میں تم جیسے لوگ ہوں، اور جو لوگ اس کا فتویٰ سن کر اس کی بات پر عمل کرتے ہیں وہ بھی امام ہی کے قول پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام کا یہ کہنا کہ اس پر عمل کریں، لوگوں کو فتویٰ دو، اسی بنا پر تھا کہ لوگ فتویٰ سن کر اس پر عمل کریں۔ لہٰذا جو شخص بھی فتویٰ دیتا ہے وہ قول امام پر عمل کرتا ہے، اور جو شخص بھی فتویٰ سن کر عمل کرتا ہے وہ بھی قول امام ہی پر عمل کرتا ہے۔ اب جو شخص بھی اجتہاد و تقلید کے خلاف ہے وہ گویا امام کے قول کے مقابلے میں لوگوں کو اپنے قول پر عمل کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ امام معصوم تو کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد و تقلید کرو، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو اور تقلید نہ کرو۔ حدیث نمبر 2، شیخ خر عاملی نے وسائل الشیعہ باب نمبر 11 جلد نمبر 14 کتاب القضاء میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت معاذ کے واسطے سے نقل کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے معاذ سے فرمایا، معاذ، ہم نے سنا ہے کہ تم مسجدوں میں جا کر لوگوں کو فتویٰ دیتے ہو۔ معاذ نے فرمایا، جی ہاں، جو کچھ میں نے آپ سے حاصل کیا ہے وہ آپ کے ماننے والوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام نے معاذ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، ہاں ایسے ہی کیا کرو۔ معاذ روایت معصومین سے
استنباط کر کے حکم الہی فتوے کی صورت میں لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ امام نے بھی محاذ کے اس عمل کی تائید فرمائی۔ امام کی نظر میں محاذ اور دوسرے مجتہدین یکساں ہیں، یعنی مجتہدین کا فتویٰ لوگوں کے لیے حجت ہے اور اس پر عمل ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3 شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ باب نمبر 11 کتاب القضاء میں نقل کیا ہے کہ عبدالعزیز نامی ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا حضرت، میرا گھر بہت دور ہے، میں اپنے مورد ابتلا مسائل پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ یونس ابن عبد الرحمن کی تائید کرتے ہیں اور میں اپنے دینی مسائل کا حل ان سے حاصل کر سکتا ہوں؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حدیث نمبر 4 یہ روایت ایک توقیع مبارک ہے جسے شیخ صدوق نے اکمال الدین و اتمام النعمہ میں اسحاق ابن یعقوب کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اسحاق ابن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عثمان عمری کے ذریعے حضرت حجت کی خدمت میں خط لکھ کر کچھ مشکل مسائل کا حل دریافت کیا، تو حضرت حجت نے اپنے قلم سے اس خط کا جواب تحریر کیا کہ حوادث واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ حوادث واقعہ سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد احکام و مسائل شریعت تو ہیں ہی، کیونکہ شیعوں کے نزدیک یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی اور اس پر متواتر روایات بھی موجود ہے کہ مسائل شریعہ میں فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ائمہ کے زمانے میں بھی شیعہ مسائل شریعہ میں بحکم امام فقہا ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت حجت کے دور غیبت صغرا میں نوابین اربعہ سے رابطہ رکھنے والے اور حضرت حجت کو خط بھیجنے والے بھی یہ جانتے تھے کہ مسائل شریعہ میں کس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا حوادث واقعہ سے مراد دور غیبت میں پیش آنے والے انفرادی اور اجتماعی امور اور سماجی معاملات بھی ہیں جن کے بارے میں امام سے سوال کیا گیا ہے، اور انہی کے بارے میں حضرت حجت نے جواب دیا۔ سوال بطور کلی تھا اور اصولی تھا کہ جب ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے اور آپ سے براہ راست اپنے مسائل کا حل نہیں دریافت کر سکتے تو ہم کیا کریں؟ بہرحال سوال اصولی تھا۔ امام نے بھی جواب اصولی دیا کہ حوادث و مشکلات میں ہمارے روایت حدیث یعنی فقہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ بحوالہ حکومت اسلامی امام خمینی۔ حدیث نمبر 5 یہ روایت شیخ صدوق نے 4 معتبر طریقوں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء و جانشین کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور میری حدیث و سنت کو نقل کریں گے اور اسے میرے بعد لوگوں کو یاد کرائیں گے، یعنی پڑھائیں گے۔ حدیث نمبر 6 جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں۔ حدیث نمبر 7 میں قیامت کے دن اپنی امت کے علماء پر فخر کروں گا، میری امت کے علماء مجھ سے پہلے والے انبیاء کے مثل ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ ان تمام روایات سے علماء امت مراد ہیں، نہ کہ ائمہ طاہرین، اور نہ ہی مذہب شیعہ کے اس مسلمہ عقیدے سے دستبردار ہونا پڑے گا کہ ہمارے تمام ائمہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ائمہ انبیاء کے وارث ہیں اور لوگوں کو ائمہ سے علم اور احادیث کو حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ علماء سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ ائمہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں جو احادیث پیغمبر سے وارد ہوئی ہیں وہ صاف اور صریح الفاظ میں نام بنام وارد ہوئی ہیں۔ زمانے پیغمبر میں تقیہ کا کوئی محل بھی نہ تھا کہ رسول کنایہ و استعارہ سے کام لیتے۔ علماء امت کی فضیلت میں وارد حدیثوں اور ائمہ کی فضیلت میں جو احادیث ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اور اس کے بعد کی
روایات میں علماء ہی کو مراد لیا گیا، اور خصوصاً وہ لوگوں کو احکام سکھائیں گے، کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے، اس سے خود ان کے اجتہاد اور لوگوں کو ان سے مسائل کی تعلیم لینے کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 8، عمر ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو ہماری حدیثوں کی روایت کرتا ہو اور ہمارے حلال و حرام میں گہری نظر رکھتا ہو اور ہمارے احکامات سے واقف ہو تو اس کا حکم ماننے پر راضی ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم نے انہیں تم پر حاکم بنایا ہے، اور اگر وہ کوئی حکم دے اور اسے کوئی قبول نہ کرے تو اس نے خداوند عالم کے حکم کو حقیر سمجھا اور ہماری بات اور حکم کو ٹھکرا دیا، اور جس نے ہمارے حکم سے سرکشی کی تو اس نے خدا سے سرکشی کی، اور خدا سے سرکشی کرنا کفر و شرک ہے۔ اب ملت اسلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ کس کی طرف رجوع کریں؟ معصوم نے فرمایا کہ اختلافات میں جو لوگ حسبت قواعد حلال و حرام کو جانتے ہیں، میزان عقلی و شرعی سے ہمارے احکام کی معرفت رکھتے ہیں، ہمارے ان روایات حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ امام نے واضح طور پر فرما دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محدثین بھی مرجع اور حاکم ہیں، کیونکہ صرف حدیث کو نقل کرنا اور بات ہے، اور قواعد حلال و حرام کا جاننا، احکام کی معرفت، اصول کا عالم ہونا تقیہ اور خلاف واقع روایات کا عارف ہونا اور بات ہے۔ ہم نے انہیں تم پر حاکم بنایا، تم تو اب امام کے حکم کی وجہ سے ہمیں ہر مسئلے کے حل کے لیے ان کے پاس جانا ہوگا، اور جو ان مراجع کی طرف جانے سے روکے گا وہ امام کے مقابلے میں گویا اپنے حکم کو ماننے کی دعوت دے رہا ہے۔ حدیث نمبر 9، اور مستدرک میں بھی غرر کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ علماء لوگوں پر حاکم ہیں۔ حدیث نمبر 10، وسائل الشیعہ باب نمبر 10، کتاب القضاء میں شیخ حر عاملی نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا، فقہاء میں سے جو شخص بھی اپنے نفس کو بیچتا نہ ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، اپنے پروردگار کا مطیع و فرمانبردار ہو، پس عوام کے لیے لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اعتراضات اور ان کا تجزیہ۔ اعتراض نمبر 1، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تقلید کے حرام ہونے پر کئی آیات و درایات ہیں، جیسا کہ سورہ زخرف آیت نمبر 23 میں کفار کا قول خدا نے نقل کر کے تقلید کی مذمت کی ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم بھی ان کی اتباع کریں گے۔ جواب، اولاً تو یہ آیات کفار سے متعلق ہیں، چونکہ کفار پیغمبر خدا کے خلاف ہونے اور اپنی بری اور فاسد عادات کی پیروی کرنے کے علاوہ انبیاء کے معجزات اور دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کے غلط عقائد اور طریقوں کی اتباع کرتے تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی انہی کی طرح جاہل و نادان تھے۔ پس در حقیقت اس آیت شریفہ میں جاہلوں اور نادانوں کی تقلید سے روکا گیا ہے اور مذمت کی گئی ہے، نہ کہ صاحبان علم و فضل کی تقلید سے۔ دوسری بات یہ کہ ان آیات میں اصول دین میں تقلید کی مذمت واضح ہوتی ہے، جیسا کہ بعض روایت سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب ارشاد میں ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام کے مخلص صحابی حشام بن سالم کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جب منصور کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس وقت کے شیعہ اپنے رہبر و امام صادق کے وارث کو پہچاننے کی فکر میں تھے تاکہ ان سے اپنے عہد کی تجدید کریں، تو جب حشام بن سالم امام حق امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ان سے پوچھا، فرزند رسول آپ کے پیشوا کون ہیں؟ امام نے فرمایا، میرا کوئی پیشوا نہیں۔ پھر حشام نے کہا، فرزند رسول آپ پر قربان، ہم ایسے مکتب و مذہب کے پیروکار ہیں کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرتے، ہم استدلال و احتجاج کے مرد میدان ہیں، اور آپ کے پدر بزرگوار نے ہماری اسی طرح تربیت کی ہے، اجازت ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں؟ امام نے فرمایا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اور پھر حشام نے سوالات کی اور امام نے جوابات دیے۔ اس روایت میں حشام کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، امامت سے متعلق تھا۔
جو کہ اصول دین میں ہیں، اور اس میں تقلید نہیں ہوتی اور دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، جبھی حشام نے دلیل بھی طلب کی۔ اس کے مقابلے میں فقہی احکامات میں تقلید کی جتنی روایت ہیں، ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ امام نے دلیل مانگنے کا حکم دیا ہو، بلکہ مطلق حکم ہے کہ عوام کے لیے لازم ہو کہ ایسے مجتہدین کی تقلید کریں، ورنہ امام کے لیے یہ بات لازم تھی کہ ان تمام روایات میں یہ شرط ضرور لگاتے کہ فقہاء و مجتہدین سے دلیل ضرور طلب کریں۔